بسم اللہ الرحمن الرحیم وفر من المجذوم کما تفر من الاسد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، آج ساری دنیا کرونا وائرس کے قہر سے نالاں ہے، اس کے خوف و دہشت میں ہر ملک مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو سپر پاور منوانے والا، آئے دن ہر کمزور ملک کو دھمکی دینے والا اس وائرس کے سامنے لاچار اور مجبور اور بے بس کھڑا ہے۔ پوری دنیا اس کی حفاظتی تدبیر میں لگی ہے، جبکہ یہ قدرتی آفات اور قدرت کے سامنے کسی سائنسدان کی سائنسی اور عقل مندوں کی عقل مندی نہیں چلا کرتی۔ ہر ملک اس عظیم عالمی خطرے اور فتنہ وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے، اور قدرت کے یہ فیصلے اس وقت آتے ہیں جب دنیا میں برائیاں عام ہو جائے، جب انسان اپنی انسانیت کو ختم کر دے، جب انسان اپنے ہی بھائی کے لیے درندہ بن جائے، جب انسان اپنے بھائی کے لیے قاتل بن جائے، جب ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، اس کے دل میں رحم و کرم کا مادہ ختم ہو جائے، جب مخلوق اپنے ہی خالق کو گناہ کر کر کے للکار دے، تو خدا کی رحمت زحمت میں اور غضب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں الفتنۃ الرابعۃ عمیاء مظلمۃ، فرمایا کہ چوتھا فتنہ اندھا دھند اور تاریک ہوگا، تمور مور البحر، اور سمندر کی طرح موجیں مارے گا۔ سمندر کی بیچ میں، ذرا غور کریں اس حدیث پر، سمندر کی بیچ میں لہریں اٹھتی ہیں، اس کا دائرہ کنارے تک پہنچتا ہے۔ بات ذرا سمجھیں، چین کے علاقے وہان شہر سے یہ وائرس پھیلا اور پوری دنیا میں اپنا دائرہ بنا لیا۔ آگے فرمایا لا یبقى بیت من العرب والعجم الا ملأته ذلا وخوفا، سمندر کی طرح موجیں مارے گا، عرب و عجم میں کوئی گھر بھی نہ بچے گا جس کو یہ ذلت اور رسوائی اور خوف و دہشت سے نہ بھر دے گا۔ تطیف بالشام وتغشى بالعراق، اور یہ ملک شام میں گھومتا پھرے گا اور عراق پر چھا جائے گا۔ وتخبط بالجزیرۃ بیدہا ورجلہا، اور جزیرے عرب کے ہاتھ پاؤں سب کو گھیر لے گا۔ تعرق الامۃ فیہا عرق العدیم، اس فتنے میں لوگ پوری طرح پھنس جائیں گے۔ اس فتنے کا جو اہم وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ فتنہ ایک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر ہوگا۔ یہ صرف عرب والوں پر ہی نہیں بلکہ بلاد عجم یعنی پوری دنیا پر قہر برسائے گا، یہاں تک کہ یہ قہر ہر علاقے اور گھر میں داخل ہوگا۔ آپ غور کرو، آج دنیا کا شاید ہی کوئی علاقہ کرونا کی قہر سے محفوظ رہا ہو۔ تخبط بالجزیرۃ بیدہا ورجلہا، دو معنی ہو سکتے ہیں، جن کے ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ یہ فتنہ ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے پھیلے گا، لہذا چین اور وہاں سے ساری دنیا میں یہ پھیلنے کی یہی وجوہات ہیں۔ فرمایا تعرق الامۃ فیہا، اور اس فتنے کا تیسرا وصف بیان کیا، تیسری کڑی حدیث میں بیان کی کہ یہ فتنہ دنیا کے ہر گھر کو ذلت اور رسوائی اور خوف و دہشت سے بھر دے گا، اور لوگوں میں سب سے بڑی ذلت اور رسوائی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جانا ہے، نوکریاں چھین لیا جانا ہے، کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت اور کمی کی وجہ سے بھوک مری کا شکار ہو جانا ہے۔ آج میڈل کلاس کے لوگ، اچھے لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ مرد و عورت کا کیا کہنا، مرد و عورت کا، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں کہ ایک عورت اپنے ننھے معصوم بچے اور بچیوں کو بھوک سے تڑپتا نہ دیکھ کر پہلے بچوں کو پانی میں ڈال کر آتم ہتیا کر دی اور پھر خود ہی اپنی خودکشی کر لی۔ لوگوں، یہی تو ذلت اور رسوائی ہے، یہ اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے۔ امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے اعمال کو درست کرو۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا انتم اکثر صلاۃ واکثر صیاما من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے صحابہ کرام سے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں اور روزے بھی تم نے زیادہ رکھے ہیں۔ وہم کانوا خیرا منکم، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے بہتر تھے۔ ان کی اداؤں کو قرآن بیان کیا، ان کی نماز اور ان کی تلاوت قرآن، ان کے رکوع اور سجود،
ان کا نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے گھریلو معاملات، ان کے غزوات، ان کا توبہ، ان کا رب سے ڈرنا، نبی سے سچا عشق، یہ سب قرآن نے بیان کیا۔ بہرحال فرمایا، او لوگو تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تمہاری سجدے ان کے سجدوں سے کہیں زیادہ ہیں، پھر بھی وہ تم سے بہتر ہیں۔ اس کی وجہ لوگوں نے پوچھی تو فرمایا قالوا وبما، ایسا کیوں؟ قالا کانوا ازہد منکم فی الدنیا وارغب منکم فی الآخرہ، تو وجہ بیان کی کہ وہ لوگ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے، وترغبون فی الدنیا، تم دنیا کا بہت شوقین ہو، کہ دنیا حاصل کرنے کے خاطر تم لوگ اللہ کے احکام، نماز اور روزے کو بھول جاتے ہو، اپنی قبر کو بھول جاتے ہو، تمہیں حلال اور حرام کی فکر نہیں ہوتی، انہی کی خاطر تم اپنے بھائی کی گردن کو مار دیتے ہو۔ وَأَرْغَبَ مِنْكُمْ فِي الْآخِرَةِ، وہ آخرت میں تم سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، وہ ہر بھلائی کے میدان میں پیش تھے، ان کی نمازیں اعلیٰ درجے کی تھی، چونکہ ان کا دل و دماغ خالص اللہ کی طرف ہوتا تھا، آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، چونکہ ان کا مقصود دنیا نہ تھی، آخرت تھی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس العبد عبد تخیل واختال، وہ بندہ کس قدر برا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، ونسی الکبیر المتعالی، اور کبیر و متعال اپنے پیدا کرنے والی ذات کو بھول جاتا ہے۔ بئس العبد عبد سہا ولہا، وہ بندہ کس قدر برا ہے جو بھولتا ہے اور لہو و لعب میں مبتلا ہوتا ہے، ونسی المبدا والمنتہا، اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جاتا ہے۔ بئس العبد عبد بغا وعتا، ارے وہ بندہ کس قدر برا ہے جو رب کی بغاوت، رب سے نافرمانیاں کرتا ہے، ونسی المقابر والبلا، اور قبر اور آزمائش کی جگہ کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا بہرحال آگے فرمایا وَيَشْتَدُّ فِيهَا الْبَلَاءُ حَتَّى يُنْكَرَ فِيهَا الْمَعْرُوفُ وَيُعْرَفُ فِيهَا الْمُنْكَرُ، اس فتنے میں لوگ بری طرح پھنس جائیں گے، اور اتنی سخت پریشانی اور بلا ہوگی کہ بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھ لیا جائے گا۔ وَلَا يَرْقَعُونَهَا مِن نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَتَّقَتْ مِن نَاحِيَةٍ، اور یہ فتنہ انتہائی خوفناک ہوگا، اس کی خوفناکی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ ایک جگہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ دوسری جگہ سر اٹھائے گا، اور پھر تیسری جگہ سر اٹھائے گا، اس کا خوف و ڈر ہر جگہ ہر وقت رہے گا۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا کرونا وائرس کے تعلق سے یہی اندیشہ ہر انسان کو، یہی خطرہ لاحق نہیں ہے؟ یہ چین سے شروع ہوا اور دنیا کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا۔ یہ میں اپنی باتیں نہیں نقل کرتا ہوں، یہ کتاب الفتن نعیم ابن حماد کی حدیث ہے۔ اور کرونا وائرس کا یہ فتنہ آگے چل کر کیا خطرناک صورتحال اختیار کرنے والا ہے، وہ دور کیا ہوگا، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا ان اخوف الفتنة عندي علیکم فتنة عمیاء مظلمة۔ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فرمایا الا ان اخوف الفتنة عندي علیکم، لوگوں غور سے سنو، بے شک تم پر سب سے زیادہ خوفناک فتنہ میرے نزدیک وہ فتنہ ہے جو اندھا اور تاریک ہوگا، اس کا ہنگامہ فتنة عمیاء مظلمة خصت فتنتها، اس کا ہنگامہ خاص ہوگا، وعمت بلیتها، مگر اس کی آزمائش عام ہوگی، یعنی اس فتنے میں مخصوص لوگ ہی مبتلا ہوں گے مگر اس کی آزمائش عام ہوگی، سب کے لیے ہوگی، یعنی یہ وائرس ہر کسی کو لاحق نہیں ہوگا بلکہ ایک مخصوص طبقے کو یہی لاحق ہوگا، مگر اس کے خوف سے سارے ہی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوں گے، خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ اب بتائیے اور ذرا غور کریں کہ کیا یہ بیماری، یہ وائرس چند اور مخصوص لوگوں کو ہی اٹیک نہیں کر رہا ہے
اور کیا اس کا خوف و ہراس سب کو نہیں لگا ہے؟ آگے فرمایا اصاب البلاء من ابصر فیہا واخطأ البلاء من عمی عنہا، وہ فتنہ اس تک پہنچے گا جو اس کو دیکھے گا اور اس سے چوک جائے گا، جو اس سے آنکھیں بند کر لے گا۔ یعنی اس حدیث کے ٹکڑے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ فتنہ اسی کو لائق ہوگا جو اس سے تعامل کرے گا اور اس سے رابطے میں آئے گا، اور جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ فتنہ لاحق نہیں ہوگا، یعنی یہ بیماری نہیں لگے گی۔ ذرا غور کریں کیا یہ وائرس کا فتنہ کچھ ایسا ہی نہیں ہے؟ یظہر اہل باطلها علی اہل حقها حتی تملأ الارض عدوانا وظلما، اور اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ حدیث کے اس ٹکڑے میں بیان کیا کہ اس فتنے کی آڑ کو لے کر اہل باطل اہل حق پر غالب آ جائیں گے اور ہر جگہ ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ہمارے زمانے کے اندر اور اس دور میں، بلکہ اسی مہینے میں یہ چیزیں دیکھنے کو بھی ملی۔ خاص جماعت کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اس کی فتنے کی آڑ لے کر یہ باطل گرو بھنڈال لوگ پوری دنیا پر چھا گئے اور اہل حق کو نشانہ بنایا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو اس ظلم و ستم کی بعض شکلیں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں اور اس کی آڑ لے کر ہمارے ملک میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آگے یہ ظلم و ستم قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیا صورت اختیار کر جائے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسی صورتحال بن چکی ہے دنیا کی کہ ایک طرف دنیا بھر کی طاقتور اور کمزور تمام تر معیشتیں تباہ ہو چکی ہیں، دوسری طرف دنیا کورونا وائرس کے علاج ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، آ جاؤ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر جھکا دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے سے وہی انسان نجات پائے گا جو اپنے رب سے اس طرح سے گڑ گڑا کر روئے گا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ایک کھلونا ریموٹ سسٹم کی چھوٹی سی کار گاڑی، یہ آپ نے دیکھی ہوگی، اس کا ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور 5 فٹ کے فاصلے پر وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ میرا رب ذوالجلال اس وائرس کا سسٹم اپنے پاس رکھا ہے، دنیا اور وائرس ایسے گھوم رہی ہے، اس لیے آگے اس حدیث کے جملے میں فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَكْسُرُ عَمَدَهَا وَيَزَعُ جَبَرُوتَهَا وَيَنزِعُ أَوْتَادَهَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ سب سے پہلے اس فتنے کی میان توڑنے والا اور اس فتنے کی طاقت کو ختم کرنے والا اور اس فتنے کو اکھاڑنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ تو ضرورت ہے امت محمدیہ کے لوگوں اس رب سے اپنا تعلق کو جوڑو جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری سسٹم ہیں۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔